بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب نیوز چینل کھاریں گزٹ میں ہوں گل بخشار میں پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان پیکا ایکٹ ترامیم اور احتجاج۔ ناظرین، پیکا ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں صحافی برادری سراپا احتجاج ہے۔ پیکا ایکٹ قانون نامنظور کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، سرکاری تقریبات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے، پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرا دیے گئے۔ لاہور میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام صحافیوں نے سیاہ پٹیاں باندھ کر پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاج کیا۔ لاہور پریس کلب اور پی ایف یو جے کالے قانون کے خلاف مارچ کریں گے، سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں پی ایف یو جے کا کہنا ہے کہ صحافیوں نے کبھی آزادی صحافت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ قومی اسمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ چاروں صوبے کے مختلف شہروں میں صحافی برادری نے احتجاج کیا اور بل واپس لیے جانے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ناظرین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں خلائی مخلوق کے زیر سایہ غیر آئینی حکمران کو اچھا کر رہے ہیں تو یہ احتجاج کیوں؟ ہمیں یاد ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے دنیا اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی جعلی بے حجاب تصاویر بنوا کر فضا سے لاہور میں گرائی تھیں۔ تو اگر خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کے ذریعے بنی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے ملزم کو سائبر کرائم سرکل پشاور نے ضلع مردان کے تحصیل تختبائی سے گرفتار کر لیے تو کون سا جرم کیا؟ کاش وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اپنے والد میاں محمد نواز شریف کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہہ دے کہ ابا جان، جو اخلاقی جرم آپ نے کیا اس کا خمیازہ آج میں بھگت رہی ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے دیش میں حکومت کے ہر مثبت اقدام کو بلا جواز تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ایسے عمل میں قلم اور زبان فروش پہلی صف میں ہوا کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں لکھنے والے کوئی پاکستان دوست لکھتے ہیں کہ آج کل پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ جنگ اور جیو کے ایک معروف صحافی جو خود کو آزادی صحافت کا سب سے بڑا علمبردار سمجھتے ہیں، AI کے ذریعے پیدا کی جانے والے جعلی مواد، جعلی خبروں اور گمراہ کن معلومات کی روک تھام کے حکومتی اقدام کے خلاف متنازع بیان گڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ 2021 کے قانون میں خود ساختہ جعلی خبروں، جعلی تصاویر یا ڈیپ فیک ویڈیوز کے پھیلاؤ کے خلاف کوئی مخصوص شق موجود نہیں تھی۔ اگر PFUJ یا جنگ جیو کے صحافی جو اس معاملے پر بے بنیاد واویلا مچا رہے ہیں اس قانون میں ایسی کوئی شک دکھا سکیں جو AI کے ذریعے پھیلائی جانے والی جعلی معلومات کو روکنے کے لیے مؤثر ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی۔ ناظرین، حقیقت یہی ہے کہ وہ ایسا کرنے سے قاصر رہیں گے۔ دنیا بھر میں AI ٹیکنالوجی کے ذریعے من گھڑت خبریں، جعلی تصاویر اور گمراہ کن ویڈیوز پھیلانے کے واقعات میں تیزی آ رہی ہے۔ AI کے ذریعے بنائی گئی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کسی بھی شخص کی شناخت کو بگاڑ کر غلط معلومات پھیلانے کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکی ہے۔ پاکستان میں بھی ایسی مثالیں دیکھی گئی ہیں جہاں سیاستدانوں، صحافیوں اور مشہور شخصیات کی جعلی ویڈیوز اور آڈیوز وائرل کی گئیں۔ ان تمام خطرات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ PECA میں 16ویں ترمیم کے ذریعے AI جنریٹڈ مواد کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں جو ایک دانشمندانہ اور وقت کی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، پیکا ایکٹ میں حالیہ ترامیم کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عناصر AI کے ذریعے پھیلائی جانے والی جعلی خبروں
اور گمراہ کن معلومات کو روکنے کی بجائے اس انتشار کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ حکومت نے اے آئی کے ذریعے پھیلنے والے خطرات کو سمجھتے ہوئے ایک بڑا قانونی خلا پر کیا ہے۔ حکومت کے اس اقدام کو سراہا جانا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ مخصوص عناصر اسے بھی آزادی صحافت پر حملہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جعلی خبریں، جھوٹے بیانیے اور اے آئی کے ذریعے گمراہ کن مواد پھیلانا کب سے صحافت کا حصہ بن گیا ہے؟ صحافت کا بنیادی اصول سچ اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ ہے، نہ کہ غلط معلومات کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنا۔ اگر جعلی خبروں اور ڈیپ فیک مواد کو قانون کے ذریعے کنٹرول نہ کیے گا تو آج کی سوشل میڈیا ذاتی معلومات کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی معاشرتی زندگی کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ ہمیں اپنے دیش کی معاشرتی زندگی کو سوچنا ہوگا، اس معاملے میں غیر سنجیدگی کے بجائے حقیقت پسندی سے کام لینا ہوگا، ورنہ مستقبل میں اس کے بھیانک نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم۔ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔